مجھے در پہ پھر بلانا بنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے کی جو سنتیں اور آداب بیان فرمائے، پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، یعنی کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھا جائے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے، وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ حلال کا مطلب کیا ہے؟ تو شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس کھانے میں انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ تو کھانے سے پہلے کھانا شروع کرتے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میں اس کی عبارت عربی کی نہیں سنا رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص تم میں سے جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہونے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اور جب کوئی تم میں سے کھانا کھاتا ہے، کھانے کے وقت بھی وہ اللہ کا نام لیتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کھاتے وقت پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اے میرے ساتھیوں، اب تمہیں اس گھر میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم اس گھر میں رات نہیں گزار سکتے ہو، اور اس گھر میں تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس گھر کا جو مالک ہے، اس گھر کا جو رہنے والا ہے، وہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہتا ہے اور کھاتے وقت بھی بسم اللہ کہہ کر کھاتا ہے۔ اسی لیے شیطان اس گھر میں رات نہیں گزار سکتا جس گھر میں بندہ اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے۔ شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا جس کھانے میں بندہ کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے۔ تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اے میرے ساتھیوں، لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ تم کو یہاں رات گزار سکتے ہو، نہ یہاں کھانا کھا سکتے ہو۔ اور میرے آقا نے فرمایا یہ تو اس شخص کے لیے تھا جو گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے توجہی کی وجہ سے گھر میں داخل ہوا، اللہ کا نام نہیں لیا، کھانا شروع کر دیا، اللہ کا نام نہیں لیا، تو شیطان اس کو دیکھتا ہے تو اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ اے ساتھیوں، مبارک ہو تمہیں، خوشی ہو تمہیں کہ تم اس گھر میں رات بھی گزار سکتے ہو اور یہاں پر تمہارے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا، یہاں تمہیں کھانا بھی ملے گا، یہاں تمہیں رہنا بھی ملے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ غفلت کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے، تو اس گھر میں شیطان کو جگہ مل جاتی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور جب کھانا کھاتے ہیں، کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، تو اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے تاکہ شیطان ہمارے کھانے میں شریک نہ ہو سکے۔ گھر میں داخل ہو، گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اللہ کا نام لینا چاہیے تاکہ شیطان ہمارے گھر میں رات نہ گزارے۔ تو اس طرح ہمیں خاص طور پر کھاتے وقت میں شیطان بھلا دیتا ہے، ہمیں یاد کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جب بھی کھائے، چاہے گھر میں کھائے، چاہے دعوت میں کھائے، چاہے ہوٹل میں کھائے، کہیں پر بھی آپ کھائے، ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہمیں جائز اور حلال رزق کھانا چاہیے۔ اسی طرح بعض احادیث کریمہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کھاتے وقت میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، کھانا شروع کر دیا، بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں جب بھی بسم اللہ، اللہ کا نام یاد آ جائے وہ فوراً کہہ لے، جب بھی اللہ کا نام یاد آ جائے وہ بسم اللہ کہہ دے۔ بعض احادیث میں میرے آقا نے ایک کلمات بھی بیان کیے، بسم اللہ اول ہی و آخری ہی، کہ اللہ کے نام سے شروع، اول میں بھی اور آخر میں بھی اللہ کے نام سے شروع، اس طرح کے کلمات بھی کہہ لے تاکہ شیطان ہمارے کھانے میں
شریک نہ ہو۔ یہ چند احادیث بسم اللہ الرحمن الرحیم کھاتے وقت کی میں آپ کے گوشے گزار کیا ہوں۔ آپ ضرور کوشش کریں کھانے سے پہلے یا درمیان میں اگر بھول گئے تو درمیان میں ضرور بسم اللہ پڑھ کر کھائے، شیطان ہمارے کھانے میں داخل نہیں ہوگا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو تو ہمارے گھر میں شیطان رات نہیں گزارے گا۔